اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، یہی میری حسرت یہی ہے تمنا، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، کھلا دیجئے میری چاہت کا غنچہ، کھلا دیجئے میری چاہت کا غنچہ، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، کہیں روتے روتے نہ بہہ جائیں آنکھیں، کہیں رک نہ جائیں یہ بے چین سانسیں، کہیں روتے روتے نہ بہہ جائیں آنکھیں، کہیں رک نہ جائیں یہ بے چین سانسیں، اٹھا دیجئے اپنے چہرے سے پردہ، اٹھا دیجئے اپنے چہرے سے پردہ، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، نگاہوں کو کاسا بنائے ہوئے ہیں، وضو آنسوؤں سے کرائے ہوئے ہیں، نگاہوں کو کاسا بنائے ہوئے ہیں، وضو آنسوؤں سے کرائے ہوئے ہیں، عطا کیجئے اپنے جلووں کا صدقہ، عطا کیجئے اپنے جلووں کا صدقہ، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، سرے حشر تشریف لا دو گے لیکن لحد میں بھی جلوہ دکھا دو گے لیکن، سرے حشر تشریف لا دو گے لیکن
لحد میں بھی جلوہ دکھا دو گے لیکن نکلنے سے پہلے میں اپنا جنازہ، نکلنے سے پہلے میں اپنا جنازہ، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ یتیموں غریبوں کے اور مومنوں کے حضور آپ آتے ہیں گھر عاشقوں کے، یتیموں غریبوں کے اور مومنوں کے حضور آپ آتے ہیں گھر عاشقوں کے، درودوں کے جھومر سے گھر ہے سجایا، درودوں کے جھومر سے گھر ہے سجایا، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ مدینے میں تشریف لائے صحابی، کہا بس یہی ایک تمنا ہے میری، مدینے میں تشریف لائے صحابی، کہا بس یہی ایک تمنا ہے میری، میں نابینا ہوں مجھ کو کر دیجئے بینا، میں نابینا ہوں مجھ کو کر دیجئے بینا، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، یہی میری حسرت یہی ہے تمنا، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، کھلا دیجئے میری چاہت کا غنچہ، کھلا دیجئے میری چاہت کا غنچہ، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، والضحیٰ واللیل اذا سجی، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ
وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم ہے، فضل ہے کہ ہم پھر جمعۃ المبارک کی تقریب سعید میں شامل ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ آج خطبے کا عنوان ہے حسن جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ۔ سبحان اللہ۔ قسم ہے اے محبوب آپ کے گورے گورے چہرے کی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، قسم ہے اے پیارے آپ کے گورے گورے چہرے کی، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جاتی ہے۔ پورے قرآن کریم کا مطالعہ کریں، الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک اللہ رب العزت نے کسی نبی کے چہرے کی قسم نہیں اٹھائی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ پورے قرآن کریم کا مطالعہ کر کے دیکھیں، الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک اللہ رب العزت نے کسی نبی کے حسن کی قسم نہیں اٹھائی، اگر اٹھائی ہے تو صرف آمنہ کے لال کی اٹھائی۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، قسم ہے اے پیارے آپ کے گورے گورے چہرے کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جاتی ہے، جب وہ چھا جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے کسی مقام پر چہرے کی قسم اٹھائی، کسی مقام پر شہر کی قسم اٹھائی، چہرے کی بھی قسم اٹھائی اور شہر کی بھی قسم اٹھائی، کیونکہ محبوب ہی اتنا حسین ہے، محبوب ہی اتنا حسین ہے، پھر اللہ رب العزت نے چہرے کی بھی قسم اٹھائی اور شہر کی بھی قسم اٹھائی۔ حضرت سیدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک اس قدر چمک رہی ہے، اس قدر چمک رہی ہے جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ جو بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ رب العزت کو اس بندہ مومن پر اس قدر پیار آتا ہے، اللہ اس کے نام کا جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ جتنی مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے اتنے ہی آپ کے جنت میں درخت لگا دیے جائیں گے۔ اس میں یہ کوئی نہیں ہے کہ ایک مرتبہ کہیں، 2 مرتبہ کہیں، جتنی مرتبہ آپ سبحان اللہ کہیں گے اللہ رب العزت آپ کے نام کے جنت میں درخت لگا دے گا۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، اس پر کافی گفتگو ہو سکتی ہے، اس پر کافی گفتگو ہو سکتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 600 پروں کے مالک ہر نبی کے پاس گئے پیغام لے کر۔ جبرائیل علیہ السلام 600 پروں کے مالک ہر نبی کے پاس اللہ کا پیغام لے کر جاتے ہیں۔
ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے تو امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل یہ بتاؤ کبھی ہم جیسے بھی حسین دیکھے ہیں؟ پیار سے کہو سبحان اللہ۔ دیکھیں ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں کہ جس نے پیدا ہوتے ہی اپنی امت کو یاد فرمایا، رب حب لی امتی، اے اللہ میری امت کی بخشش فرمانا۔ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں کہ جس نے پیدا ہوتے ہی اپنی امت کو یاد فرمایا۔ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لحد میں اتارا، میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہونٹ مبارک جنبش کر رہے ہیں، حرکت کر رہے ہیں۔ میں نے اپنے کان لگائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسین ہونٹوں پر، سنوں کہ حضور کیا فرما رہے ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے کان لگائے، رب کعبہ کی قسم میں نے سنا حضور فرما رہے تھے، رب حب لی امتی، اے اللہ میری گناہ گار امت کی بخشش فرمانا، اے اللہ میری گناہ گار امت کی بخشش فرمانا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری شفاعت جو ہے میری امت کے بڑے بڑے گناہ گاروں کے لیے ہے، قیامت کے دن میں اپنی امت کی بخشش فرماؤں گا۔ قیامت کے دن اگر میری امت میں سے کسی کے اعمال کم ہوں گے، حضور فرماتے ہیں میں کرم فرماؤں گا، اللہ بیڑا پار فرما دے گا، میں کرم فرماؤں گا، اللہ بیڑا پار فرما دے گا۔ جبرائیل یہ بتاؤ کبھی ہم جیسے حسین دیکھے ہیں؟ آج تو لوگ کہتے ہیں کہ حضور ہم جیسے ہیں۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام کا عقیدہ سنیے۔ آج تو ہر بندہ کہتا ہے حضور ہم جیسے ہیں، حضور ہم جیسے نہیں ہیں۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام کا جو عقیدہ تھا وہ آپ سنیے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلبت مشارقہا و مغاربہا لم ارى مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مشرق بھی دیکھی ہے، میں نے مغرب بھی دیکھی ہے، شمال کو دیکھا، جنوب کو دیکھا، لیکن لم ارى مثل محمد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ قلبت مشارقہا و مغاربہا لم ارى مثل محمد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مشرق بھی دیکھی ہے، مغرب بھی دیکھی ہے، لیکن میرا ایمان اور عقیدہ یہ ہے لم ارى مثل محمد آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ پھر بریلی کا تاجدار ہو، کہو سبحان اللہ، بریلی کا تاجدار ہو اور دل میں حب رسول ہو، بریلی کا تاجدار بھی ہو اور دل میں حب رسول بھی ہو اور خاموش رہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، کہو سبحان اللہ۔ یہ محبت کی نشانی ہوتی ہے کہ جب محبوب کا تذکرہ کیا جاتا ہے نا، جب محبوب کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو جس کے دل میں حضور کی محبت ہوتی ہے وہ بھی تڑپتا ہے، وہ بھی تڑپتا ہے۔ اور یاد رکھیے اس بات کو، جس کے دل میں حضور کی محبت ہے قبر کے اندر جائے گا حضور کا دیدار بھی ہوگا، بشرطے کہ حضور کی محبت دل کے اندر ہو، حضور کی آل کی محبت دل کے اندر ہو، حضور کے صحابہ کی محبت دل کے اندر ہو۔ اگرچہ گناہ گار ہے، اللہ اس محبت کی وجہ سے انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اگرچہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، لیکن امت کس کی ہیں؟
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے ہیں، اگرچہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ ہم جنت میں جائیں، لیکن یہ ہو نہیں سکتا حضور کرم فرمائیں اور ہم جنت میں نہ جائیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کرم فرمائیں اور ہم جنت میں نہ جائیں۔ ہم پر حضور کا کرم ہوگا، دنیا کے اندر بھی ہے، دنیا کے اندر بھی ہے ہم پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم، اور جب ہم قبر کے اندر جائیں گے، دوست احباب، رشتہ دار، ماں باپ، بیوی بچے چھوڑ کر چلے جائیں گے، قبر کے اندر فرشتے آئیں گے اور کہیں گے مر ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے، ما دینو کا، بتا تیرا دین کیا ہے۔ پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہوں گے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دل کے اندر ہوگی، فرشتے کہیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، ما کنت تقول فی حق کی حاضر رجل، بتا اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ اگر ہوگا حضور کا غلام تو کہے گا مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے۔ مر ربو کا، ما دینو کا، ما کنت تقول فی حق کی حاضر رجل، بتا اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ وہ کہے گا اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ درود پاک پڑھتے پڑھتے حضور کا کھڑے ہو کر استقبال کرے گا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس قبر کے اندر جلوہ گر ہوں، وہ قبر عرش معلیٰ سے بھی افضل اور اعلیٰ بن جاتی ہے۔ وہ قبر پھر اندھیرا نہیں ہوتی، یاد رکھ اس بات کو۔ جس قبر کے اندر حضور جلوہ گر ہوں اور وہاں اندھیرا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ حضور بھی نور ہیں، حضور کی آل بھی نور ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی نور ہیں، حضور کی آل بھی نور ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا، ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا جیسے آپ چاہتے گئے ویسے ہی آپ کا رب آپ کو بناتا گیا۔ اللہ رب العزت نے جب کسی انسان کو پیدا فرمایا، اس سے پوچھا میں آپ کو گورا بناؤں یا کالا، امیر غریب نہیں۔ جب اپنے یار کی باری آئی، اللہ رب العزت نے پوچھا اے پیارے آپ بتائیں ہم کیسا بنائیں، آپ بتائیں ہم آپ کو کیسا بنائیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تبسم فرماتے تھے، سبحان اللہ، تبسم فرماتے تھے، جب مسکراتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے والے دو دانتوں کے درمیان سے نور نکلتا تھا۔ میں نے کہا پھر بریلی کا تاجدار ہو، کہو سبحان اللہ، بریلی کا تاجدار ہو، دل میں حب رسول ہو صلی اللہ علیہ وسلم اور خاموش رہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہی کھا رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دیتا اللہ ہے، بانٹتا میں ہوں، دیتا اللہ ہے۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہم ان کے توسل سے دعا مانگتے ہیں۔ دیتا اللہ ہے پر تقسیم حضور کرتے ہیں، دیتا اللہ ہے، رزق دینے والی ذات کس کی ہے؟ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے،
تقسیم مصطفیٰ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے پیارے دینا میرا کام ہے، بانٹنا آپ کا کام ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیتے اس کو ہی ہیں جو حضور سے محبت کرتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات دیتے اس کو ہیں جس کے دل میں حضور کی محبت ہے، جس کے دل میں حضور کی آل کی محبت ہے، جس کے دل میں حضور کے صحابہ کی محبت ہے۔ اتنی محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ضرور کریے کہ جب قبر کے اندر آپ جائیں تو حضور فرشتوں سے کہہ دیں فرشتوں چھوڑ دو یہ میرا غلام ہے۔ اتنی محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ نے ضرور کرنی ہے۔ دیکھیں یہ دنیا فانی ہے، دنیا فانی ہے، ایک دن چھوڑ جانی ہے، کوئی کام نہیں آئے گا قبر کے اندر، اگر آئے گا تو صرف آمینہ کا لال آئے گا۔ آج جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی قبر کے اندر بھی آئے گا، محشر کے اندر بھی آئیں گے، پل صراط پر بھی آئیں گے، حوض کوثر پر بھی کام آئیں گے، اور جنت کے اندر بھی حضور کا ساتھ ہوگا، ہم جنت میں بھی حضور کے ساتھ ہوں گے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ چاندنی رات تھی، چاندنی رات تھی، ایک آسمان پر چاند چمک رہا ہے اور ایک چاند زمین پر چمک رہا ہے، ایک آمینہ کا چاند ہے ایک رب کا چاند ہے، چمک دونوں ہی رہے ہیں۔ اب میں مقابلہ کر رہا ہوں دیکھوں کہ آسمان کا چاند زیادہ چمک رہا ہے یا آمینہ کا چاند، میں اب مقابلہ کر رہا ہوں کہ دیکھوں کہ آسمان کا چاند زیادہ چمک رہا ہے یا آمینہ کا چاند۔ ابھی اس ہی کشمکش میں تھا تو میرے دل نے گواہی دی اے جابر آسمان کا چاند حضور کے والضحیٰ کے مکھڑے کی خیرات لے کر ہی چمک رہا ہے۔ آسمان کا جو چاند ہے، آسمان کا چاند حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والضحیٰ کے مکھڑے کی خیرات لے کر ہی چمک رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن عطا فرمایا، زلیخا قربان ہوئی، پکی بات ہے، زلیخا آپ کے حسن پر قربان ہوئی۔ تو عورتیں جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا بجائے سیب کے اپنی انگلیاں کاٹ دیں۔ اتنا حسین چہرہ حضرت یوسف علیہ السلام کا، وہاں پر تو انگلیاں کاٹی تھی نا، تو ہم تو وہ ہیں کہ حضور کو دیکھا بھی نہیں ہے پھر بھی حضور کے نام پر قربان ہو رہے ہیں۔ وہاں صرف انگلی کٹی تھی، تصور کریں وہاں صرف انگلی کٹی تھی، تو جب چہرہ یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا، اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیں، وہاں تو صرف انگلیاں کٹی تھی نا، اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیں تو ہم تو حضور کے نام پر جان قربان کریں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کروں تیرے نام پہ جان فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم آئے ہیں یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے وہ ہے صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمیں زندگی ملی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم آئے ہیں یہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے ہیں یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے۔ قیامت کا ایک دن، قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں اللہ رب العزت اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ ایک لمحے کے اندر حساب و کتاب لے لے؟ ہے ایک لمحے کے اندر اللہ رب العزت حساب و کتاب لے لے، جنتی جنت میں چلے جائیں، جہنمی جہنم میں، پھر قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر کیوں ہوگا؟ کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ
ایک لمحے کے اندر حساب و کتاب تو ہو جائے گا، باقی جتنا وقت بچے گا اللہ اپنے یار کی تعریف بیان فرمائے گا۔ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر کا ہوگا۔ اللہ رب العزت قادر ہے، ایک لمحے کے اندر حساب و کتاب لے لے گا۔ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں۔ جو باقی وقت بچے گا اللہ رب العزت کل کائنات کو اکٹھا کر کے اپنے یار کی تعریف بیان فرمائے گا، اور وہاں موضوع کیا ہوگا؟ حسن جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق فرماتے ہیں میری 3 خواہشیں ہیں، میری 3 خواہشیں ہیں۔ پہلی خواہش یہ ہے کہ میری بیٹی ہو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہماری ماں ہیں، ہماری ماں ہیں۔ میری بیٹی ہو، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں دے دوں۔ کہو سبحان اللہ۔ میری بیٹی ہو، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں دے دوں، پہلی خواہش۔ دوسری خواہش میری یہ ہے مال میرا ہو، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر قربان کر دوں۔ میرا مال ہو، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر قربان کر دوں۔ اور تیسری خواہش جو ہم بھی تمنا رکھتے ہیں، یقین ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ اور یہ بات یاد رکھیے، آپ پریشان نہ ہوں، اگر دنیا کے اندر حضور کا دیدار نہیں ہوا تو کیا ہوا؟ قبر کے اندر تو ہوگا۔ کبھی انسان اداس نہ ہو، دل چھوٹا نہ کرے، یار میں درود بھی پڑھتا ہوں، صلی اللہ پڑھتے پڑھتے سو جاتا ہوں باوضو قبلے کی طرف منہ کر کے، کبھی تو گنبد خضرا والا آئے گا، انشاءاللہ آئے گا۔ اگر بالفرض دنیا کے اندر دیدار نہیں ہوتا تو قبر کے اندر تو ہونا ہی ہونا ہے۔ قبر کے اندر حضور اپنا دیدار کرائیں گے، اور یہ ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے کہ قبر کے اندر حضور جلوہ گر ہوں گے۔ تیسری اور آخری خواہش میری یہ ہے کہ جو ہماری بھی ہے کہ آنکھ صدیق اکبر کی ہو، چہرہ حضور کا ہو۔ آنکھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہو اور چہرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہو۔ میں ہر وقت، ہر لمحہ، ہر آن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتا ہی رہوں۔ جنہوں نے قریب سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا وہ کہہ اٹھے سبحان اللہ، ما اجملکا، ما احسنکا، ما اکملکا، کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیں کتھے جا لڑیاں، مشتاق اکھیں کتھے جا لڑیاں۔ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قریب سے دیکھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ذات ہے کہ اللہ رب العزت نے جو علم، جو کمالات، جو اوصاف، جو مقام و مرتبہ، جو حسن اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا، کسی بھی نبی کو نہیں عطا فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مقام و مرتبہ کے اعتبار سے بھی بلند و بالا، علم کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے، اوصاف کے اعتبار سے، کمالات کے اعتبار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ارفع و اعلیٰ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ارفع و اعلیٰ ہے ہر لحاظ سے اگر دیکھا جائے، کیونکہ ہم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے ہیں، اور ہمارا بھی ذکر قرآن کے اندر ہے کہ یہ امت سب امتوں سے بہتر ہے۔ یہ امت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سب امتوں سے بہتر ہے۔ کس وجہ سے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، اس وجہ سے روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم اس لیے بہتر ہیں کیونکہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے ہیں، کیونکہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے ہیں۔ اتنی محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ضرور کر کے اس دنیا سے جائیں کہ آپ کی میت گھر پڑی ہو، قبر میں حضور پہلے آپ کا استقبال کریں۔ اتنی محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ضرور کر کے جانا کہ میت اب اگر آپ کے گھر میں پڑی ہے، میت ابھی آپ کی گھر میں پڑی ہے، حضور قبر میں آپ کا استقبال کر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے صحابہ، میری خواہش ہے، میری تمنا ہے، آرزو ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کروں۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں صحابہ کرام کو، میری خواہش ہے، تمنا ہے، آرزو ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کروں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ کہو سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم تو میرے ساتھی ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو بن دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا صحابہ تم میرے ساتھی ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو بغیر دیکھے بن دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ایمان لائے، جنت نہیں دیکھی، ایمان لائے، دوزخ نہیں دیکھی، ایمان لائے، فرشتے نہیں دیکھے، ایمان لائے، قرآن اترتے ہوئے نہیں دیکھا، ایمان لائے۔ ہم نے صحابہ کرام کا دور نہیں دیکھا، حضور کو نہیں دیکھا، پھر بھی ایمان لائے، اس لیے کیونکہ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جو کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتے، کہ جن کی زبان پر جب بھی جاری ہوا ہے حق اور سچ جاری ہوا ہے۔ حق اور سچ اگر جاری ہوا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مقدس ہے، کہ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں کہ جنہوں نے پیدا ہوتے ہوئی اپنی امت کو یاد کیا، رب حب لی امتی، اے اللہ میری امت کی بخشش فرما۔ پیدا ہوئے سر سجدے میں رب حب لی امتی، رب حب لی امتی، غار کے اندر گئے یہی دعا، رب حب لی امتی، رب حب لی امتی، اے اللہ میری امت کی بخشش فرما۔ اور آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام گنبد خضرا میں ہمیں دیکھ رہے ہیں، جلوہ گر ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں اور دعا بھی کر رہے ہیں، رب حب لی امتی، اے اللہ میری امت کی بخشش فرما، اے اللہ میری امت کی بخشش فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اوصاف، کمالات، علم، معجزات، مقام و مرتبہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، کسی بھی نبی کو اللہ رب العزت نے عطا نہیں فرمایا۔ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی محبت کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے بھی محبت کرتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہماری دنیا کے اندر بھی یہی ہے تمنا کہ ہم حضور سے محبت کرتے رہیں، اور جب ہم قبر کے اندر چلے جائیں گے ہمارا ایک ہی مقصد ہوگا کہ آج ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنا ہے، آج ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنی ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بندہ یاد کرے اور حضور کرم نہ فرمائے۔ صلی اللہ پڑھتے پڑھتے، باوضو صلی اللہ، انسان پڑھتے پڑھتے بستر پر قبلے کی طرف منہ کر کے سو جائے، اس کے دل میں یہ خواہش ہو کہ میں نے آج حضور کا دیدار کرنا ہے، تو یقیناً حضور کا دیدار ہوگا، یقیناً ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوگا، کیونکہ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں کہ جو قبر کے اندر بھی کام آئے گی، محشر کے اندر بھی کام آئیں گے، پل صراط پر بھی کام آئیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر قدم پر ہماری خیر خواہی فرمائیں گے، ہر قدم پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہماری خیر خواہی فرمائیں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میری 3 خواہشیں، آخری خواہش یہ ہے کہ آنکھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو، چہرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہو، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرتا ہی رہوں۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب سے اللہ رب العزت ہمیں عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت کے محبوب ہیں۔ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو نسبت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ ایک قرآن پاک ہے،
قرآن پاک کے اوپر غلیف ہے جس کی قیمت 30 40 50 روپے ہے. عام سا کپڑا ہے اس کو ہم چوم رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس کو نسبت ہے قرآن سے. اس کو کیا ہے؟ اس کو نسبت ہے قرآن سے. ہم اس لیے پہلے اسے چوم رہے ہیں پھر قرآن کو چوم رہے ہیں. ایک پتھر وہ ہے جو بیت اللہ شریف پر ہے اور ایک پتھر وہ ہے جو ہمارے گھر میں لگا ہوا ہے. ہم اس کو نہیں چومتے, لیکن جو بیت اللہ شریف کو مس کیا ہوا ہے ہم اس کو چوم رہے ہیں اس لیے کہ اس کو نسبت ہے خانہ کعبہ شریف سے. ہم حضور کی آل سے محبت کیوں کرتے ہیں, حضور کے صحابہ سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو نسبت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے. اگر ہم ان سے محبت کریں پھر بھی انسان کہے کہ میں خسارے میں ہوں, نہیں. جو بندہ حضور سے محبت کرے, حضور کی آل سے محبت کرے, حضور کے اصحاب سے محبت کرے, اللہ فرماتا ہے میں اسے دنیا کے اندر بھی اجر عطا فرماؤں گا, آخرت کے اندر بھی اجر عطا فرماؤں گا. اللہ فرماتا ہے میں دنیا کے اندر بھی اسے عزت عطا فرماؤں گا, دنیا کے اندر بھی عزت عطا فرماؤں گا, اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العزت فرماتا ہے میں اسے عزت عطا فرماؤں گا. جو میرے حضور سے محبت کرے گا, میرے یار کی آل سے محبت کرے گا, میرے یار کے اصحاب سے محبت کرے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری اہل بیت اطہار کی مثال حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. میری آل کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. جو اس میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا, جو سوار نہ ہوا وہ ہلاک ہو گیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے میری آل سے, میرے اصحاب سے محبت کی, اللہ اسے دنیا کے اندر بھی عزت عطا فرمائے گا, آخرت کے اندر بھی عزت عطا فرمائے گا. اگر عزت چاہتے ہو تو حضور سے وفا کرو, اگر عزت چاہتے ہو حضور کی آل سے وفا کرو, اگر عزت چاہتے ہو حضور کے صحابہ کرام سے وفا کرو. کیونکہ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں کہ جو کسی بھی مقام پر اپنی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں کہ جو کسی بھی مقام پر اپنی گناہ گار امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گناہ گاروں کے لیے. ہم بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان گناہ کرتا رہے ہم بخشے جائیں گے, نہیں. جو گناہ سرزد ہو جائے پھر توبہ کرے انسان, اس پر انسان کو ندامت ہو, پھر یہ اگر اس کے دل کے اندر ذرا سی بھی ندامت آ جائے, آنسو بہہ جائیں, اللہ اس کے آنسو کی لاج رکھ کر اس کی توبہ کو بھی قبول فرما لیتا ہے. اگر توبہ کا ایک آنسو زمین پر گر جائے اور گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرے, اللہ رب العزت اس کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے. جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ پیش کرے, دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب سے اللہ رب العزت ہمیں عشق اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.